بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 5 دن۔ عمر مبارک کے 63ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی سے ارشاد ہو گیا کہ پیغام انسانیت مکمل، اب آپ کی واپسی کا سفر ہے۔ حجۃ الوداع کے بعد آپ کی گفتگو میں الوداعی جھلک تھی۔ 11 ہجری ماہ سفر میں آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، دعا کی اور ارشاد فرمایا، ہم بھی جلد ہی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ قبرستان سے واپسی پر سر میں ہلکا ہلکا درد شروع ہوا۔ مرض کی شدت بڑھنے پر ازدواجی مظاہرات کی جمع کیا۔ دریافت کیا، بیماری کے دن عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر گزار لوں۔ اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سہارا دیا۔ اجناب کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو گھبرا گئے۔ مسجد نبی میں شور بڑھنے لگا۔ فرمایا، یہ کیسی آواز ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کی حالت سے خوفزدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی بہایا گیا۔ تب سہارا لے کر ممبر پر تشریف لائے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ فرمایا، تمہیں شاید میری موت کا خوف ہے۔ اے لوگوں، تم سے میری ملاقات دنیا میں نہیں، حوض کوثر ہے۔ اے لوگوں، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ آگاہ رہو، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ پھر فرمایا، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، اس نے وہ اختیار کر لیا جو خدا کی بارگاہ میں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے بچے آپ پر قربان۔ پھر آپ نے امامت کے لیے حضرت ابوبکر کو مقرر فرما دیا۔ فرمایا، میں نے سب کے بدلے چکا دیے، ابوبکر کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے۔ فرمایا، اے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آپ کو سہارا دے کر گھر لے جایا گیا۔ 12 ربیع الاول سوموار کے روز نماز فجر کے وقت پردہ اٹھا کر صحابہ کو دیکھا، چہرے پر بشاشت آ گئی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تو اشارے سے منع کیا اور پردہ چھوڑ دیا۔ مزاج اکثر کچھ بہتر ہوئے تو مسواک فرمائی۔ دن چڑھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا، جس پر پہلے وہ زاروں قطار رونے لگی، پھر کچھ ارشاد فرمایا اور ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، وصال کے بعد میں نے پوچھا، وہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے روئے پھر مطمئن ہو گئیں؟ سیدنا نے کہا، پہلی بار فرمایا، میں آج کوچ کرنے والا ہوں، دوسری بار کہا، تم خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی۔ پھر سب کو بھیج دیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور فرمایا، یا اللہ، مجھے آپ کی اعلیٰ رفاقت پسند ہے۔ جبرائیل حاضر ہوئے، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت آنا چاہتا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے، کبھی اس نے کسی سے اجازت نہ مانگی۔ فرمایا، میں آنے دوں؟ ملک الموت اندر آئے، کہا، اللہ نے آپ کی خواہش معلوم کرنے بھیجا ہے، آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے ہاں جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا، اللہ میرا عمدہ رفیق ہے۔ ملک الموت سرہانے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو جا۔ راضی پروردگار کی طرف۔ سوموار کا دن تھا، چاشت کا وقت، 12 ربیع الاول۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، آپ کا ہاتھ نیچے آنے لگا، سر مبارک بھاری ہونے لگا، میں سمجھ گئی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ میں نے فوراً مسجد کی طرف گئی اور دروازہ کھول کر پکارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مسجد آہو نالوں سے گونجنے لگی، صحابہ پر سکینہ طاری ہو گیا۔ سیدنا عمر نے تلوار نکال لی،
کہا جس نے ایسی بات کی میں سر قلم کر دوں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حجرہ میں داخل ہوئے، سینہ مبارک پر سر رکھا، کہا ہائے میرے دوست، ہائے میرے محبوب، ہائے میرے نبی۔ حضرت علی فضل بن عباس قاسم بن عباس نے اثر کو غسل دیا، کائنات کی عظیم ترین ہستی کو لحد میں اتارا، محبت کو محبوب کے سپرد کر دیا۔ سیدنا علی نے فرمایا آپ کا جسم خوشبودار، نورانی اور پاک تھا۔ تدفین کے بعد سیدہ فاطمہ نے سوال کیا تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دی تھی؟ پھر فرمایا ہائے میرے بابا جان، جنت الفردوس میں اپنے مقام پر پہنچ گئے۔